بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو بہو کی سٹوری سنائیں گے۔ یہ سٹوری دلچسپ ہے، لہٰذا آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ کیجیے گا۔ کسی پہاڑی علاقوں میں دو بہویں اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بہو کا نام عنایہ تھا اور ایک کا نام آسیہ تھا، اور ساس کا نام زیتون تھا۔ وہ تینوں لوگ اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ زیتون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام احمد تھا۔ وہ دونوں بیٹے کہیں دور دوسرے ملک میں گئے ہوئے۔ زیتون کی بہو آسیہ ایک غریب گھرانے کی تھی۔ وہ اسلام پر عمل کرتی تھی، 5 وقت کی نماز کی پابند تھی اور صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ دوسری طرف عنایہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، مگر اس کا رویہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ شادی کا زیادہ جہیز لائی تھی۔ آسیہ نے اپنی شادی میں کچھ بھی جہیز نہیں لایا تھا، کیونکہ آسیہ کے ماں باپ زیادہ غریب تھے۔ انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی آسیہ کو دینی تعلیم حاصل کروائی۔ آسیہ کی ساس زیتون اس پر بہت ظلم کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سے نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ زیتون کے دو بیٹے تھے، احمد اور علی۔ وہ اکثر باہر کے ملک میں ہی رہتے تھے۔ زیتون آسیہ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زیتون آسیہ کو تمام کام سونپ دیتی ہے۔ آسیہ گھر کے تمام کام کرتی تھی، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، اور اس کے ساتھ وہ کھیتوں کا بھی کام کرتی تھی۔ زیتون نے دودھ کے لیے گائیں بھی رکھی تھی اور 5-6 بکریاں بھی تھیں۔ آسیہ سارا کام کر کے ان جانوروں کے لیے گھاس بھی لے کر آتی۔ وہ صبح سے لے کے شام تک گھر کا کام کرتی رہتی۔ کسی کو بھی آسیہ پر ترس نہیں آتا تھا۔ آسیہ ایک پرائیویٹ ادارے میں بچوں کو دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اس کو اس کام کے لیے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی۔ اپنی تنخواہ میں سے وہ زیتون کو کچھ پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ زیتون کے پاس آسیہ کے لیے ہمدردی کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن اس کے دماغ میں صرف پیسوں کا لالچ بڑھا ہوا تھا، جو کہ عنایہ کے پیسے اور احمد کی تنخواہ اس کے لیے اہم تھی، تو اس لیے وہ آسیہ کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس سے سارا دن نوکروں کی طرح کام کروایا کرتی تھی۔ آسیہ، اس کا شوہر جو علی باہر کے ملک میں محنت کیا کرتا تھا، علی کی غیر موجودگی میں آسیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن جب علی اپنے گھر واپس آتا ہے، زیتون نے آسیہ پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس نے علی سے کہا، آسیہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی اور باقی کھیتوں کا کام میں خود کرتی ہوں۔ میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہوں۔ بہت دفعہ مجھے دھوپ کی وجہ سے چکر آ گیا اور میں گر پڑی۔ زیتون اپنے بیٹے کو آسیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی۔ زیتون نے آسیہ کی محنت اور قربانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ علی کو اپنی ماں کی جھوٹی باتوں پر شک ہونے لگا۔ اس کے من میں خیال آیا کہ آسیہ کہتی تھی کہ میں سارا کھیتوں کا کام کرتی تھی۔ اب اس کے من میں شک پیدا ہو گیا کہ آسیہ جھوٹ بول رہی ہے یا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن اس گاؤں میں ہی کام کروں گا۔ اس نے سوچا کہ اسی بہانے میں سچ کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ ماں زیتون کو کہا کہ ماں، میں اسی گاؤں میں کام کروں گا کچھ دنوں تک۔ زیتون کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، جہاں آپ پہلے کمائی کرتے ہو وہاں ہی جاؤ اور وہاں جا کے کمائی کرو۔ اگر تم وہاں نہ گئے تو وہ آپ کو کام میں سے نکال دیں گے، اس لیے آپ کا وہاں جانا ضروری ہے۔ زیتون کسی نہ کسی بہانے سے علی کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، تاکہ پھر وہ زینب سے کام کروا سکے۔ زینب بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے نرمی سے پیش آتی ہوں
اور گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی اور صرف علی کو دکھانے کے لیے۔ زینب علی کو گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ وہ پھر آسیہ سے سارا گھر کا کام کروا سکے، لیکن علی نے اپنی ماں زیتون کی بات نہیں مانی۔ وہ کہنے لگا ہمارے باس نے ہمیں 10 دن کی چھٹی دی ہے، اس لیے ماں میں 10 دن تک اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ علی روزانہ کام پہ جاتا اور شام کو گھر میں واپس آتا۔ وہ اپنی بیوی اور ماں پر بھی نظر رکھتا تھا، لیکن زیتون کو پتہ نہیں تھا کہ علی ہم پہ بھی نظر رکھ رہا ہے۔ جب علی صبح کو کام کے لیے نکلتا تھا اور آسیہ بھی ایک ادارے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی تھی، لیکن وہ 1 گھنٹے میں واپس آتی تھی، لیکن آتے ہی زیتون اس کو گھر کا کام اور کھیتوں کا کام سونپ دیتی تھی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ یہ سب کچھ علی دیکھ رہا تھا کہ کون کھیتوں کا کام کر رہا ہے اور کون گھر کا کام کر رہا ہے۔ جب علی شام کو گھر آتا تھا اور زیتون کہتی تھی کہ بیٹا میں کھیتوں کا کام کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، وہ علی سے جھوٹ اور جھوٹ ہی بولی جاتی تھی، لیکن علی کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ آسیہ کو زیتون کی باتیں بہت متاثر کرتی تھی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی۔ وہ اپنے شوہر علی کو کبھی بھی کچھ نہ کہتی کیونکہ اللہ پاک نے اس کو صبر سے نوازا تھا۔ علی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ میری ماں زیتون عنایہ کیونکہ ایک امیر گھرانے سے ہے اور شادی میں کافی زیادہ جہیز لائی تھی۔ عنایہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور اپنے پیسوں کا کچھ حصہ زیتون کو دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے زیتون اس کی تعریف کرتی ہے۔ اس کے برعکس آسیہ جو کہ غریب گھرانے سے آئی ہے اور وہ بیچاری گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اور وہ گاؤں کی عورتوں کو یہی کہتی کہ آسیہ کچھ بھی کام نہیں کرتی، گھر کے سارے کام عنایہ کرتی ہے۔ علی کو ماں کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، اس سے آخر برداشت نہ ہوا۔ اس نے ایک دن کہا کہ ماں میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آسیہ گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اس کے باوجود آپ سب گاؤں کی عورتوں کو کہتے ہیں کہ آسیہ گھر کے کام نہیں کرتی اور میں عنایہ گھر کے سارے کام کرتے ہیں۔ ماں مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ آپ عنایہ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو اور آسیہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی تھی۔ آپ نے عنایہ کو اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ امیر ایک باپ کی بیٹی ہے۔ آسیہ کو آپ نے اس لیے اس طرح رکھا تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ آپ نے تو پیسے اور دولت کو بھی سب کچھ سمجھا۔ علی نے کہا لیکن ماں دنیا میں ہر ایک چیز پیسہ نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے آسیہ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ عنایہ اور آسیہ سے فرق رکھو گے، اور یہ فرق آپ نے پیسوں کی بنیاد پہ بنایا۔ ماں امیری اور غریبی دنیا کی چیزیں ہیں۔ آپ غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے۔ علی نے کہا کہ آپ آسیہ کو ایسے ہی ذلیل کرتے رہیں گے تو ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ زیتون نے علی سے کہا کہ آپ دونوں الگ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے آپ جا سکتے ہو۔ علی اور آسیہ نے زیتون کے گھر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی محنت سے ایک نیا گھر بنایا اور آسیہ نے اپنے گھر میں سکون پایا۔ زیتون کا شوہر بہت عرصے سے پہلے ایکسیڈنٹ سے وفات پا چکا تھا۔ اب اس گھر میں عنایہ اور زیتون رہتے تھے۔ زیتون کا بیٹا احمد بھی دوسرے ملک میں مزدوری کرتا تھا۔ زیتون عنایہ کو جو بھی کام کہتی وہ فوراً ہی منع کر دیتی، اس لیے زیتون کو سارا گھر کا کام خود کرنا پڑتا تھا۔ اب زیتون صبح سے لے کر شام تک کام میں لگی رہتی تھی۔ اب زیتون کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ آسیہ گھر کا سارا کام کرتی تھی اور کتنی زیادہ اچھی تھی۔ زیتون کے دل میں آسیہ کے لیے احترام پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ زیتون سوچتی تھی کہ میں نے آسیہ کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔
اب زیتون نے جا کے اس سے معافی مانگی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اور زیتون بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ اب زیتون بسترے پر پڑی رہتی تھی، اس پر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ انایا جو کہ گھر کے پہلے بھی کام نہیں کرتی تھی، زیتون کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ انایا نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو پوچھتی تھی، اپنے چپ کر کے کھانا کھاتی تھی اور اپنے روم میں چل جاتی تھی۔ وہ پانی پانی کرتی رہتی لیکن اس کی بہو نہ سنتی۔ ایک دن اس کے گھر کے قریب سے کوئی گزر رہا تھا اور وہ چینک چینک کے کہہ رہی کہ پانی دے دو، پانی دے دو۔ جو آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے پوچھا کہ ماں جی آپ اکیلی رہتی ہو؟ پھر اس آدمی نے زیتون کو پانی پلایا۔ زیتون کہنے لگی میری ایک بہو ہے، وہ میرے قریب بھی نہیں آتی، نہ جانے وہ کہاں چلے گئی ہے، میرے قریب کوئی بھی نہیں آتا، میں اسی طرح تڑپتی رہتی، پانی تک کوئی مجھے نہیں پلاتا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ اور زیتون بتانے لگی میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بہو ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کو کسی بیٹے کا نمبر یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں یاد ان لوگوں کے نمبر کا۔ ہاں میرے پاس ایک ڈائری پڑی ہوئی ہے، شاید اس میں لکھے ہوں گے۔ زیتون نے کہا بیٹا مجھ سے تو چلا نہیں جائے گا، وہاں ڈائری پڑی ہے، تم اٹھا لاؤ۔ اور وہ ڈائری جب اٹھا لے کر آیا تو اس میں احمد اور علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا میں علی کو فون لگاؤں یا احمد کو لگاؤں؟ اور زیتون کہنے لگی نہیں نہیں تم علی کو فون لگاؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ اور اس نیک اللہ والے نے علی کو فون لگایا اور کہنے لگا آپ کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ والے نے زیتون کے ہاتھ اس کا موبائل دیا۔ زیتون نے علی سے بات کی اور اس کی چینخیں نکل گئی۔ علی پوچھنے لگا کہ ماں آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے؟ کہ ماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا میں نے تمہیں دیکھنا ہے۔ علی نے کہا ماں آپ ٹینشن نہ لو، میں اور آسیہ بہت کوشش کریں گے آپ کے پاس پہنچنے کی۔ اب علی اور آسیہ گھر میں واپس آ گئے اور دیکھتے ہیں کہ زیتون کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے اور وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ زیتون نے علی کو دیکھتے ساری گلے لگا لیا اور آسیہ سے کہنے لگی مجھے معاف کر دو، تیرے بعد میرا انایا نے برا حال کیا۔ زیتون کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ آسیہ کہنے لگی ماں میں آپ کی بیٹی ہوں، بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتے۔ آسیہ کہنے لگی ماں جی آپ پہلی باتوں کو بھول جائیے اور میں آج سے آپ کی بیٹی ہوں، علی تو آپ کا بیٹا ہی ہے، میں اور علی آپ کی مل کر خدمت کریں گے اور ہم آپ کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ زیتون آسیہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ آسیہ کی ذمہ داری کی وجہ سے زیتون ٹھیک ہونے لگی اور علی کو کہنے لگی کہ علی بیٹا آسیہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، اس کی محنت کی وجہ سے میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ آسیہ اور علی کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ پھر اللہ پاک نے انہوں کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ زیتون اب بالکل ہی ٹھیک ہو گئی تھی، اب علی کی بیٹی سے بہت پیار کرنے لگی اور وہ تینوں بہت خوش رہنے لگے۔ جب علی کی بیٹی 2 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے انہوں کو پھر بیٹے سے نوازا، وہ اب خوش رہنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔